السلام علیکم۔ پاکستان میں چند ایک جو صحافی حضرات یا اینکر پرسن ایسے ہیں جن کو میں بہت اچھا سمجھتا ہوں اور ان کا بہت بڑا فین ہوں، لیکن ان سب میں سب سے جو بڑا نام تھا، جو اوپر نام تھا، وہ آفتاب اقبال صاحب آپ کا نام تھا۔ لیکن آپ نے ایک ایسی حرکت کی، آپ نے ایک ایسا شو کیا کہ جس کے بعد آپ کی جو ایک وقار تھا، ایک عزت تھی میری نظر میں، وہ ڈاؤن ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا فین تھا کا مطلب ہے کہ اب نہیں ہوں۔ میں سٹوری پر آنے سے پہلے جو ہے 3-4 پوائنٹ جو ہے وہ بس بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈائریکٹلی جھوٹوں پر جو ہے وہ لعنت بھیجی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی خبر تم تک پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز یہ آ جاتی ہے کہ جس چیز کی ہماری شریعت میں اجازت ہو تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس چیز کے خلاف منفی بات یا اس چیز کا تمسخر کیسے اڑا سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اخلاقی طور پر بھی آپ کسی جائز کام یا چیز کو ناپسند تو شاید کر سکتے ہیں، لیکن اس کا تمسخر بالکل بھی نہیں اڑا سکتے۔ یہ تو 4-5 چیزیں جو ہیں وہ ہر انسان کو، کم از کم ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے اور پتہ ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سٹوری کیا ہوئی۔ آج کل جو ہے سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے ایک نوجوان 35 سالہ نوجوان نعیم شہزاد جو ہے اس کی سٹوری چل رہی ہے کہ اس نے 70 سالہ خاتون، کینیڈین خاتون سے شادی کر لی ہے۔ تو یہ ایک ان کا ذاتی فیل ہے۔ میں پرسنلی ذاتی طور پہ اس شخص کو جانتا ہوں، وہ بہت ہی ایک نہایت اچھا انسان ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کہانی کیا ہے، وہ اس کی ذاتی زندگی ہے، اس میں بھی میں بہت سی چیزیں جو ہے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا کس طرح ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو چیزیں سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جی ویزے کے چکر میں اور پیسے کے چکر میں۔ ہاں، پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے آفتاب اقبال صاحب کی انٹلیکچولیٹی کی۔ وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ایک نام ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی ایک گلی محلے کے لڑکے کی طرح، ایک ٹک ٹاکر کی طرح نعیم شہزاد کی سٹوری کا تمسخر اڑا کے ایک کینیڈین 70 سالہ خاتون کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ کیا امیج رہ گئی ہے آپ کی آفتاب اقبال صاحب اگر یہی چیزیں وائرل ہو جائیں مزید؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے کوئی بات نہیں، آپ نے سٹوری اٹھائی، آپ کا پروگرام کا کنٹینٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ طنز و مزاح کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ جو حرکت کی ہے، آپ نے سٹوری اٹھائی، ٹھیک ہے، آپ نے مزاح کیا، ٹھیک ہے، آپ نے سارا کچھ کر لیا، لیکن آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ اس میں جھوٹ کا تڑکا لگاتے؟ آپ نے وہ جو پروگرام کیا ہے اس میں جو آپ کی انفارمیشن ہے وہ 80% تک جو انفارمیشن ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس کا صرف ایک پوائنٹ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ صرف یہ ثابت کر دیں کہ 6 دفعہ نعیم شہزاد کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیں تو میں آپ سے معافی مانگ لوں گا، جس طرح کہیں گے اس طرح معافی مانگوں گا۔ اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو آپ معافی مانگیں اس چیز کے اوپر۔ نعیم شہزاد کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بچپن سے جانتا ہوں، اس کی شخصیت کے بارے میں جانتا ہوں، اس کی سوچ کے بارے میں جانتا ہوں، اس کی سٹوری کے بارے میں جانتا ہوں، اور وہ کن حالات سے گزر رہا ہے یہ بھی جانتا ہوں، اور کن حالات میں شادی ہوئی یہ بھی جانتا ہوں۔ میں ہر چیز میں جو ہے وہ سب کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں، لیکن یہ ان کا ذاتی میٹر ہے، اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ لب کشائی نہیں کر سکتا۔ لیکن جو میرا مدعا ہے، ایک گجراتی ہونے کے ناطے بھی، ایک دوست ہونے کے ناطے بھی، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی، کہ میں اس بات کا جو ہے پردہ اٹھاؤں کہ آپ جو ہے آپ بھی ٹی آر پی کے لیے کام کرتے ہیں آفتاب اقبال صاحب، آپ بھی پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، آپ بھی اپنا پروگرام ہٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس میں جھوٹ ہو، چاہے اس میں کسی کی ذاتی زندگی کا جو ہے وہ تمسخر اڑایا جا رہا ہو، آپ کو کوئی میٹر نہیں کرتا۔ ایک پبلک فگر جو ہوتا ہے، جیسے کوئی سیاستدان ہے، آپ اس کی بھی ذاتی زندگی پہ بھی نہیں بولتے، وہ آپ اس کے اوپر اس لیے ڈبی وغیرہ بنا کے بولتے ہیں کہ وہ ایک چلیں جی ٹھیک ہے آپ کے لیڈر ہیں، لیکن اس پر بھی آپ ذاتی زندگی پہ بھی نہیں بول سکتے۔ تو آپ کسی عام آدمی کی ذاتی زندگی کے اوپر جھوٹ پر مبنی پروگرام کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ سے یہ بالکل بھی امید نہیں تھی کہ آپ
कोई भी उड़ती हुई खबर को उठाएंगे अपने शो के लिए और उसकी तहकीक किए बगैर उसके ऊपर जो है लबकुशाई करेंगे, उसका तमस्खर उड़ाएंगे, ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कमेंटिंग करेंगे। आपका कैनेडियन खातून की नज़र में क्या वैल्यू रह गई? एक फेस थे आप, मेरे सर्कल जो है ना दोस्तों का, रिश्तेदारों का, उसमें आपकी इज्जत एक टके की नहीं रही। यकीन करें, बहुत अफसोस हुआ है, मैं बहुत बड़ा फैन था आपका। अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने इस प्रोग्राम में जो कुछ आपने झूठ का तड़का लगाया है, 80% आपका झूठ है। 6 दफा वीजा रिजेक्ट कैसे हो सकता है किसी का 6 साल में? हाँ, आप लोगों का होता होगा एलीट क्लास का, क्योंकि हम लोगों का या किसी मिडिल पास गरीब लड़के का वीजा तो 6 साल में 6 दफा अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, जब अप्लाई नहीं हो सकता तो रिजेक्ट कैसे होगा? आप ये चीज़ साबित ही नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें तो बात की बात है, जो आपने जाती जिंदगी पे कमेंट की है वो जो मर्जी है करे। शरीयत के अंदर जिस चीज़ की इजाज़त है आप उसको नापसंद तो कर सकते हैं, लेकिन किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप उसके हालात नहीं जानते, आप उसके दिल को नहीं जानते। बेशक वो 70 साल खातून है, बेशक 35 साल नौजवान है, उनने शादी की है, लेकिन हम उनके दिलों का हाल बिल्कुल नहीं जान सकते। आफ्ताब इकबाल साहब, अपनी इस शो पर नजर षानी करें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप इस पर माजरत करेंगे, ज़रूर माजरत करेंगे, और ताकि हमारे नज़र में आपकी इज्जत बढ़े। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट्स जो मैंने सबसे पहले बोले हैं ना, उनके ऊपर गौर कीजिएगा। उसके बाद जो है कुछ और कीजिएगा अगर मेरे खिलाफ भी कुछ करना हुआ तो, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग क्या करते हैं या बड़े बड़े हजरात क्या करते हैं। ठीक है, जब कोई उनके खिलाफ बोलता है तो आपने ये बहुत गलत किया है। इसके ऊपर पर्सनल मत होइएगा। मैंने भी आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं किया, आपके प्रोग्राम के कंटेंट के ऊपर बात की है कि आपका कंटेंट 80% झूठा है, नईम और मैरी के बारे में। ठीक है जी, तो बराए मेहरबानी इस पर नजर षानी फरमाएं। शुक्रिया।